آج کے اخبار کے ساتھ میں عمران عادل۔ اسی دعا سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آج کے روز ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ بڑھتے ہیں پروگرام کی جانب۔ ناظرین، وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ مہنگائی کی فکر میں انہیں راتوں کو نیند نہیں آتی رہی۔ یہ نیند احساس ذمہ داری سے اڑی ہے، جو اچھی بات ہے، لیکن یہ اظہار اس بات کا عکاس نہیں کہ انہیں ذاتی طور پر 2 سال مہنگائی کا سامنا رہا، یا انہیں بھی چیزیں اتنی ہی مہنگی ملتی ہیں جتنی ایک عام آدمی کو ملتی ہیں۔ پھر بھی ہم دعا گو ہیں کہ یہ اڑتی نیند جھٹ سے واپس آئے اور وہ سکون کی نیند سو پائیں، کیونکہ ہم صرف دعا کر سکتے ہیں، ورنہ اس کی واپسی تو انہی کی حکمت عملی کے باعث ممکن ہے۔ سوچیں، اگر وزیر اعظم کے لیے مہنگائی کا احساس قابل برداشت نہیں تو غریب کی نیند کا کیا عالم ہوگا۔ آج پھر میں ناظم اشرف کا یہی شعر دہراؤں گا کہ ہم غریبوں کے نوالوں پہ اثر پڑتا ہے، ہر کسی کے لیے مہنگائی نہیں ہوتی ہے۔ اب اگر آٹا، چینی اور باقی اشیاء خورونوش کی بات کریں تو مل مالکان اور طاقتور مافیاز کے باعث عام آدمی جرائم اور گناہ کی دنیا کا مسافر بن رہا ہے۔ اوپر سے کروڑوں نوکریوں کا نعرہ کیسے گونجتا ہوگا ان کے ذہنوں میں، جو حالیہ دور مہنگائی میں روزگار سے محروم بھی ہوئے۔ عللے تللے تو شاید کسی کے کم نہ ہوئے، لیکن غریبوں کے نان نفقے پہ کلہاڑی ضرور چلی۔ گھروں میں جنم لیتے فاقے کہیں نہ کہیں مجبوراً جرائم کرنے پر مجبور ضرور کر دیتے ہیں۔ بقول شاعر، اسی کی کوکھ سے مجرم نکل کے آتے ہیں، اسی کی کوکھ سے مجرم نکل کے آتے ہیں، شمار کیجئے غربت کو بھی گناہوں میں۔ ایک اہم نقطہ جو ابھی تک نظر انداز ہو رہا ہے وہ طلباء کے ذہنوں میں جنم لیتے خیالات۔ مثال کے طور پر ان معمار ذہنوں میں یہ سوچ بھی تو آ سکتی ہے کہ ان کی تعلیم انہیں روزگار میں مدد نہ دے سکے گی۔ معاشرے کی بڑھتی برائیاں، دھوکہ دہی، جھوٹ، عدم مساوات، چوری اور ڈاکے جیسی خرافات کا عمومی ہونا سیاستدانوں کا ایسا بحران پیدا نہ کر دے کہ قائد ملت کا لفظ اپنی وقت کھو کر قائد قلت میں تبدیل نہ ہو جائے۔ ناظرین، حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین خبروں اور تجزیوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں اپنی مہمان شخصیات کا تعارف آپ کے سامنے رکھ دوں۔ میرے ساتھ آج جو شخصیات موجود ہیں شعبہ صحافت سے ان کا تعلق ہے، اور دونوں شخصیات ایک طویل عرصے سے شعبہ سے منسلک ہیں اور تجربے کی یہ تبادل کئی دہائیوں پر مبنی ہے۔ پہلے میں ایک شخصیت کی جانب جاتا ہوں جن کو اکتفا تو میں محدود رکھتا ہوں، محدود تعارف پہ اکتفا کروں گا۔ پاکستانی نجی نشریاتی ادارے کو لیڈ کر رہے ہیں، صحافی اور تجزیہ کار ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں محترم جناب احمد صغیر صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی سر، انتہائی مصروفیت کے باوجود آپ نے وقت نکالا پروگرام میں شرکت کی، تھینکس الاٹ۔ ناظرین، دوسری شخصیت ان کا تعارف بھی آپ کے سامنے رکھ دوں، یہ واشنگٹن سے میرے ساتھ آن لائن ہے اور شعبہ صحافت جس طرح میں نے ذکر کیا آپ جانتے ہیں، ایک بین الاقوامی نشریاتی ادارے کے شعبہ اردو کے سابق ہیڈ ہیں، پاکستانی نجی ادارے کے سابق ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیوز، صحافی اور تجزیہ کار محترم جناب فیض رحمان صاحب۔ السلام علیکم فیض صاحب۔ وعلیکم السلام رانا صاحب، سر، آپ کی شرکت وقت اور تجزیے کا بھی بہت شکریہ۔ چلتے ہیں اخبارات کی جانب۔ سب سے پہلی خبر جو لیڈنگ سٹوری ہے، احمد سر بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان کے ایک بیان پہ۔ کہتے ہیں فوج مخالف بیانیاں ناقابل برداشت، حکومت کا مفتی کفایت اللہ کے خلاف کارروائی کا فیصلہ، پروپیگنڈے کا مؤثر جواب دینے کا حکم دے دیا۔ انہوں نے کابینہ کو، وہ اجلاس تھا ان کا، اسی میں یہ باتیں انہوں نے کی ہیں، اور ساتھ میں مولانا فضل الرحمان کی کرپشن عوام کے سامنے لانے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ تو کیسے دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم واضح طور پہ جو ہے نا مولانا اور ان کی جماعت کے حوالے سے اور اپنی کابینہ کو واضح طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے بیانیوں کو نا ذرا کاؤنٹر کیا جائے گا، تو اس معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں، میرے لیے بڑی حیرت کی بات ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ کیبنٹ میٹنگ میں بات کریں گے یا اپنے لوگوں کو، وہ جو ان کے ایڈوائزرز ہیں ان کو بلا کے کہتے ہیں کہ بھئی آپ مؤثر جواب دیں جو بھی کہا جا رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے۔ اپوزیشن کا کام ہی کہنا ہے، اپوزیشن نے اسی طرح کی باتیں کرنی ہوتی ہیں، اپوزیشن نے تنقید ہی کرنی ہوتی ہے۔ گورنمنٹ اپنے پرفارمنس سے بات کرتی ہے، گورنمنٹ جو ہے ان کے لہجے نہیں بولتے، ان کی زبانیں نہیں بولتی، ان کے کام بولتے ہیں اور ان کے ایکشن بولتے ہیں۔ اور یہ جو ہے یہ بجائے اس کے کہ کوئی ایکشن اس طرح کا کریں کہ لوگوں کو ریلیف ملے، یا لوگوں کو جو ابھی آپ نے انٹرو میں اتنی زبردست طریقے سے آپ نے جو بیان کی ہے، جو لوگوں کے جو ہے جو ان کے جو مسائل ہیں اور جس طرح سے آپ نے نفس پہ ہاتھ رکھا ہے،
مطلب کہ لوگ جو ہے لوگ بلک رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, لوگوں کے اپنے مسائل ہیں. آپ انسٹیڈ آف کہ آپ کہیں کہ یار چھوڑیں, آپ اس کو اپوزیشن جو بھی بولتی ہے بولتی رہے, ان کے آپ جا کے کام کریں, آپ ڈیلیور کریں, اور ڈیلیوری کی بنیاد پہ ہم جو ہے ہم بات کریں گے, ہم آگے جو ہے ہماری پرفارمنس بات کرے گی, ہم جو کام کریں گے وہ کام جو ہے وہ خود بتائیں گے کہ جو ہے ہم کیا کر رہے ہیں اور یہ کیا کہہ رہے ہیں. اور یہ کہہ رہے ہیں نہیں جی چھوڑیں آپ, پہلے ان کی وزراء کام نہیں کرتے, وہ سارا دن بیٹھ کے جو ہے وہ یا چینلز پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. احمد سر, آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں ایسی صورتحال ہے کہ یہ بیانات, لہجے تلخ ہونا, انداز ایسے اپنا لینا توجہ ہٹانے کے مترادف ہو کہ یار واقعی کارکردگی کی جانب ہم اس طرح گامزن نہیں ہے, تو بجائے بہتر اس کے نالائق لوگ ہیں رانا صاحب, ان کو اگر اتنی سمجھ, عقل, بوجھ, فراست ہوتی تو خود ہی نہ کہنا پڑتا ہے کہ یار وہ جو ہے جب حکومت نہیں لینی چاہیے اگر جو ہے وہ تجربہ نہ ہو. لیکن احمد سر, یہاں پہ میں ایک جملہ ضرور بولوں گا. ایک طویل عرصے سے آپ میرے ساتھ پروگرام میں بھی آتے ہیں اور مجھے بہت گہرا یاد ہے کہ آپ نے بہت سارے سپورٹیو رول پلے کیے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے, اور اسپیشلی وزیر اعظم عمران خان کی شخصیت کے آپ بہت دلدادہ رہے ہیں, اور آپ کہا کرتے تھے. تو آپ کو واقعی ایسا لگتا ہے کہ وہ صورتحال نہیں سامنے آ پائی جس نظریے یا امید سے لوگ چاہتے تھے؟ نہیں آ پائی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو یاد ہے ہم نے بڑی سپورٹ کی ہے, ہم لوگوں نے جو ہے واشگاف لفظوں میں جو ہے ہم بات کیا کرتے تھے. ہم بیٹھ کے جو ہے ڈنکے کی چوٹ پہ ہم نے ان کو جو ہے خان صاحب کو کہا تھا کہ جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ووٹ بھی دیں گے, ہم آپ کی سپورٹ بھی کریں گے, ہم بولیں گے بھی, لکھیں گے بھی. اور میرا خیال ہے کہ بہت سارے صحافیوں نے, بہت سارے جرنلسٹوں نے, ان کا خیال تھا کہ یار یہ پٹے ہوئے لوگ ہیں, یہ سارے کے سارے جو باقی پارٹیز کے لوگ ہیں, انہوں نے اس ملک کو کھا گئے ہیں, اس ملک کے اندر جو ہے انہوں نے بربادی اور تباہی کی ایک داستان جو ہے وہ رقم کر رکھی ہے, اور پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا ہے. اور خان صاحب آئیں گے اور پتہ نہیں کون سی دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے. وہ دودھ اور شہد کی جو نہریں ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ آپ کے بھی سامنے یقین کریں اتنی مایوسی ہوتی ہے کہ یار آپ ذرا آپ عام آدمی کی اس کی جو پلائٹ ہے, اس کا جو کرب ہے, اس کا جو درد ہے, ذرا آپ اس کو یہ جذبات جو ہیں میں آگے ضرور پروگرام کا حصہ رکھوں گا. لیکن یہاں پہ مجھے یہ بتائیں کہ مولانا کے حوالے سے, کہ مولانا فضل الرحمان, کفایت اللہ, مفتی کفایت اللہ, ان کے حوالے سے حکومت جو سٹانس لے رہی ہے وہ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں مولانا صاحب کو گورنمنٹ نے, اب دیکھیں ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو مولانا صاحب کو شرانی صاحب اور ان کے جو اپنی باقی پارٹی کے جو دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے آج اجلاس بھی بلایا ہوا ہے وہ لے بیٹھے ہیں. دوسری طرف جو ہے انہوں نے حافظ حسین احمد صاحب کو جو ہے اس وقت پارٹی سے نکال دیا جب انہوں نے ایک آپ کو یاد ہوگا کوئٹہ کے اندر جو ہے جب جلسہ تھا تو میاں نواز شریف صاحب نے جو ہے اس کے اوپر جو ہرزہ سرائی کی تھی فوج کے خلاف جو ہے, تو حافظ صاحب نے یہی کہا تھا نا کہ یار یہ ان کا اپنا ذاتی موقف ہے اور کسی کو بھی جو ہے وہ یہ پی ڈی ایم کا موقف نہیں ہے, جس کے اوپر مولانا صاحب نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور ان کو پارٹی سے آؤٹ کر دیا. اور شرانی صاحب کے اس لیے خلاف ہے, آپ کو یاد ہوگا یہ 80-81 کے اندر جو ہے جب یہ آئے تھے نا, یہ انہوں نے پریزیڈنٹ بننے کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے, تو مولانا شرانی ان کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے پھر اس وقت سے یہ ان کی جی نہیں بنتی پارٹی کے اندر جو ہے, اور انہوں نے کہا کہ واقعی کسی طرح جو ہے پریشرائز کر کے مولانا شرانی صاحب کو اس وقت بٹھا تو دیا تھا اور یہ بلا مقابلہ منتخب ہوئے تھے, لیکن وہ جو ایک پرسنالٹی کلیش ہے نا ان کا, وہ اس وقت سے جو ہے وہ چلا آ رہا ہے, وہ فارورڈ ہو رہا ہے. سو اس وقت جو ہے وہ حافظ حسین احمد نہ صرف وہ بلکہ باقی جو ان کی پارٹی کے لوگ ہیں جو نکالے ہوئے لوگ ہیں یا جو ان کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں یا جو جن کی ان سے نہیں بنتی, وہ پارٹی کے اندر ایک بہت بڑا فارورڈ بلاک جو ہے یا پارٹی کے اندر ایک ایسے لائک مائنڈڈ لوگوں کا ایک بڑا بلاک جو ہے وہ بنا رہے ہیں. سو میرا خیال ہے کہ مولانا کو آنے والے دنوں میں بڑا ٹف ٹائم ہوتا ہے, مجھے ملتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن رانا صاحب مصیبت پتہ کیا ہے, پاکستان کے اندر یہ ایک بڑا ہی ایک بری اور ایک گندی قسم کی ایک جو ہے نا ہمارے یہاں ایک سیاست کی جاتی ہے جس میں پارٹیاں توڑ دی جاتی ہیں. آپ ذرا مسلم لیگ کو اٹھا کے دیکھ لیں شروع سے, جی میں ہاں جی کہ کنونشن مسلم لیگ ہو یا کونسل مسلم لیگ ہو جو ایوب خان کے دور میں جو بنی تھی اور جس میں ایک ایوب خان لیڈ کر رہے تھے اور دوسری طرف جو ہے محترمہ جو ہے وہ فاطمہ جناح جو ہے وہ لیڈ کر رہی تھی. پھر آپ اس کے بعد آپ آ جائیے چٹھا لیگ سے لے کے اور فنکشنل لیگ اور نون لیگ اور کاف لیگ اور لیگوں کی ایک بڑی لمبی چوڑی تعداد ہے. ادھر پیپلز پارٹی میں آپ دیکھ لیں, آپ کو ایک شیر پاؤ گروپ آپ کو نظر آ جائے گا, ایک شہید بھٹو گروپ نظر آ جائے گا, ایک پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین نظر آ جائے گی, ایک پیپلز پارٹی دوسری آپ کو نظر آ جائے گی. آپ دوسری پارٹیوں کے اندر چلے جائیں, اسی طرح آپ کو ان کی پہلے بھی پارٹی جو ہے وہ ایک سمیع الحق صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے اور دوسری پارٹی اس کو جو ہے ٹھیک ہے سین جو ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جمعیت علماء اسلام, ایک جمعیت علماء پاکستان ہے, جمعیت علماء اسلام. اگلی جو ہیڈ لائن ہے وہ اسی حوالے سے اسی سے ریلیٹ کرتی ہے, لیکن اس سے پہلے میں ذرا فیض سر کا موقف لے لوں. فیض سر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں
वज़ीर आज़म ने फिर से अपनी काबीना के लोगों को, बल्कि अपनी काबीना को वाज़ेह तौर पे हदायत कर दी हैं, और वो हदायत फ़ौज मुखालफ बयानिया नाकाबिल बर्दाश्त है उनका कहना है, और मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह के हवाले से उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का फ़ैसला किया गया है। और इसके साथ साथ वो वज़रा को प्रोपेगेंडे का मौसर जवाब देने का भी हुक्म दे चुके हैं, और साथ में ऐलान कर दिया है उन्होंने मौलाना फजल रहमान की करप्शन आवाम के सामने लाने का। तो ये सियासत का रुख, और स्पेशली जो पीडीएम के सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान, उसके हवाले से वज़ीर आज़म की अपनी काबीना को जो हुक्म अहकाम जारी हुए हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब। मोस्ट वेलकम सर। बात दरअसल ये है कि मेरी आवाज़ अब मेरा ख्याल है एको ख़त्म हो गई, ठीक। तो देखिए, वो एक सियासतदानों का मसला ये है कि इनको सिर्फ ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि जितना हम शोर मचाएंगे, जितना हम एक दूसरे के बारे में बातें करेंगे, कीचड़ उछालेंगे, कम से कम हम एक पब्लिक व्यू में रहेंगे। तो अपनी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए वो लोग जो हुकूमत में नहीं है, ज़ाहिर है उनको शोर करना पड़ता है। और ये जो कुछ आप देख रहे हैं इस वक्त, ये शोर ही हो रहा है। जो असल जो मसाइल हैं अवाम के, जैसे कि आपने खुद अपने इंटरव्यू में जिक्र किया, उसका जिक्र तो किया जाता है, लेकिन उसके हल के लिए अभी भी किसी के पास कोई तजावीज़ नहीं है, कोई ठोस तजावीज़ नहीं है। ये सही बात है कि मुस्लिम लीग की हुकूमत ने कुछ चीज़ों को अंडर कंट्रोल रखा हुआ था, लेकिन उसमें बहुत सी चीज़ें मसनूई तौर पर अंडर कंट्रोल रखी गई थी। और अब इसके बाद अब जो ढक्कन खुला है उन तमाम उस पेंडोरास बॉक्स का, तो आप ये देख रहे हैं कि अब इस हुकूमत के सामने चीज़ें टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। अफसोस ये है कि मैं आपको एक फर्स्ट हैंड एक वाक़या सुना रहा हूँ। एक कराची में कुछ सफाई की और इसकी मुहिम चलाने के लिए कुछ बहुत अहम रहनुमा जो हमारे तहरीक इंसाफ के, उन्होंने वादे वईद किए थे, बाकायदा बातें की। तो जब उनको कुछ लड़कों ने, कुछ बच्चों ने अप्रोच किया कि सर हम आपको आपकी हेल्प करना चाहते हैं, उनके करीबी रिश्तेदार थे और कुछ अपने उनके जानने वाले थे, तो ये मैं आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि क्या पागल हो गया तुम, ये तो सिर्फ एक ट्विटर की मुहिम है, यानी हम ये सिर्फ ट्विटर पे चलाने के लिए, यानी सिर्फ अवाम के सामने रखने के लिए, अवाम के सामने रहने के लिए और अवाम के एक ख्यालों में बसने के लिए ये चीज़ें चल रही हैं, वरना इसका अक़लियत से कोई ताल्लुक नहीं। इसमें कोई शक नहीं है कि वज़ीर आज़म साहब इस वक्त हो सकता है सिंसियर हों, मुझे उनकी नीयत पर शक करने की मेरे पास कोई वजह नहीं है, लेकिन उनकी जो इस वक्त जो गिरफ्त है मामलात पर, जो इंतहाई अहम मामलात हैं, हुकूमत के अवाम से मुतालिक मामलात, हमारी सिक्योरिटी के मामलात, हमारे खारजा पॉलिसी के मामलात, हमारी मईशत के मामलात, उस पर वज़ीर आज़म की ज़ाती गिरफ्त बहुत कमज़ोर होती नज़र आ रही है। और उसकी वजह आप ये देखिए, न सिर्फ गिरानी तो खैर है ही है, लेकिन अब आप देखें यके बाद दीगरे जो आपकी जो एक दहशतगर्दी के जो वाक़यात हुए हैं, तो ज़ाहिर है बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ, लेकिन फैसल मुझे यहाँ पे जानना ये है कि ये सारी की सारी सूरत हाल अपनी जगह पे, लेकिन वज़ीर आज़म जोर देते हुए नज़र आ रहे हैं काबीना के अरकान को कि वो गुफ्तगू इस तरह की करें कि ये जो पीडीएम है उसका बयानिया, या यूँ कह लें कि जिसका हमने जिक्र किया फ़ौज मुखालफ बयानिया काबिल मज़म्मत है, उसकी बात करते हैं, नाकाबिल बर्दाश्त है उनकी नज़र में, और साथ में वाज़ेह तौर पे मौलाना के बारे में जो वो कह रहे हैं कि अब फैसले हो गए मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह के हवाले से भी, और साथ में मौलाना को भी यूँ कहने के करप्शन अवाम के उनके सामने लाने के बारे में ऐलान कर दिया है। तो ये सूरत हाल कैसे देख रहे हैं? एक तरफ तो वो एहतजाजी तहरीक है जो इस वक्त हालिया सूरत हाल में सामना है हुकूमत को, ऊपर से वज़ीर आज़म के ऐसे बयानात, और कहीं ना कहीं वो महंगाई या आम आदमी तो अपनी जगह पे, लेकिन इस सूरत हाल को कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, कमजोरियां तो सब में हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कोई भी सियासतदान इस वक्त ऐसा नहीं है जो जिसे हम कहें कि कोई पवित्र है, दूध का धुला हुआ है। उनके सबके क्लॉजेट्स में स्केलेटन्स हैं और सभी जो हैं किसी ना किसी तरह से करप्शन में या मुख्तलिफ अंदाज से। अगर हमारे नए जो मरियम नवाज साहबा और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अगर बराह रास्त किसी चीज़ में मुलविस ना हो, लेकिन उनके अपने आसपास और उनकी अपनी हिस्ट्री, उनकी अपनी ख़ानदानी हिस्ट्री ऐसी नहीं है कि उस पर आप रश कर सकें। अब मुझे ये लगता है कि अगर कोई ऐसा मौजज़ा ना हो और कोई ऐसी बहुत सूरत हाल बहुत ज़्यादा ना बिगड़ जाए हुकूमत के लिए, तो इनको लगता यही है हुकूमत को, इमरान खान साहब को, कि वो 2023 तक हुकूमत करेंगे। अच्छा, अब ये इस वक्त जो दोनों बयानियों की जो बात हो रही है, ये दरअसल 2023 की दोनों तैयारियां कर रहे हैं। ये लोग भी चाहते हैं, अपोजिशन भी चाहती है कि मुसलसल जो है इनको अनसेटल्ड रखा जाए,
اور عوامی رابطے کی ایک مہم جو ہے مسلسل چلائی جائے. اور اگر اسی اسنا میں اگر معاملات ان کے لیے بہت بگڑ جاتے ہیں, اگر واقعی وہ اتنا پریشر بلڈ اپ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, تو ٹھیک ہے, حکومت چلی جائے, کوئی اور مسئلہ نکل آئے, کوئی صحیح. اور اس کا حل نکل آئے. لیکن یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ خود اچھی واقعتاً یہ لوگ خود بلیو کرتے ہیں اس بات پر کہ حکومت کو وہ اپنی ان جلسوں سے اور اس بیانیے سے 2023 سے پہلے نکال سکتے ہیں. ان کو لامحالہ الیکشن کی طرف جانا پڑے گا. ہاں, البتہ یہ ان کا اپنا ایک اختیار ہے پرائم منسٹر کا کہ وہ اگر جلدی الیکشنز کروا دیتے ہیں پریشر کی وجہ سے, یہ تو ٹوٹلی سب ٹو پی ایم کہ وہ کیا چاہتے ہیں یا کیا کرتے ہیں. لیکن فیصل, جو آپ کا دوسرا رخ ہے اس کے حوالے سے میں ذرا جانے کا کوئی امکان نہیں. جی کہیے. میں دوسرے رخ کی جانب بڑھتا ہوں. میرے پاس ایک اور ہیڈ لائن ہے, یعنی وہ موقف ہے جس حوالے سے وزیر اعظم نے کچھ کہا ہے. تو احمد سر سے پہلے میں اس کے بارے میں پوچھ لوں. احمد صاحب, مولانا بھی بولے ہیں اور واضح بولے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم پر دباؤ ڈالتے ہیں. ہم تو دباؤ قبول نہیں کرتے, ہم تو خود دباؤ ڈالتے ہیں. اور ساتھ میں ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت نے جو سوال نامہ بھیجا ہے نا, وہ کردار کشی کی ہے ان کی, ہم سب مل کر اس کا جواب دیں گے. اب وہ کتنا اتحاد آپ کو ان میں نظر آتا ہے؟ اور دوسرا, جہاں وہ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم دباؤ قبول نہیں کرتے, ہم تو دباؤ ڈالتے ہیں, یہ تو ایک خود سے اپنی ذات کی جانب سے بھی ڈکٹیٹرشپ یا یوں کہہ لیں کہ آمریت کے کانسیپٹ ہیں. ہاں, میں ایک چھوٹی سی بات کا رپلائی کرنا چاہوں گا فیض صاحب کی. دیکھیے, پیپلز پارٹی کے کریڈٹ پہ بہت کچھ ہے. پیپلز پارٹی نے اس ملک کو 18ویں ترمیم واپس کی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی نے کے پی کو جو ہے وہ نام دیا ہے. پیپلز پارٹی نے گلگت بلتستان کا صوبہ بنایا تھا. پیپلز پارٹی نے حقوق بلوچستان کیے تھے. پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ بڑے کام کیے ہیں جو کام جو ہے شاید باقی پولیٹیکل پارٹیز نہ کر پاتی. انہوں نے کنسنسس کے ساتھ کیا تھا. 58(2)(b) جو ہے واپس کر دینا کوئی آسان کام نہیں تھا. ہر پریزیڈنٹ چاہتا ہے کہ اس کے پاس وہ رہے اور وزیر اعظم کو جو ہے اس کی گردن کے اوپر وہ رکھے, لیکن اس کے باوجود جو ہے زرداری صاحب نے جو ہے یہ بہت بڑا ایک کام کر دیا تھا. ٹھیک ہے, نہیں کر سکے تھے وہ اس وقت, انرجی کو کنٹرول نہیں کر سکے تو جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح سے وہ نہیں کر سکے. لیکن پیپلز پارٹی کے کریڈٹ پہ بڑی بڑی چیزیں ہیں, وہ نہیں اس کو کیش کروا سکے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. اب آپ آجیے آپ کے سوال کی طرف. تو جو آپ نے فرمایا کہ مولانا صاحب نے کل بڑی ایک مزے کی اور بھی بات کی. میں بہت ہنسا ان کی بات سن کے. انہوں نے کہا کہ مجھے نیب بلا رہی ہے تو نیب ایک بات ذہن میں رکھے, میں اکیلا نہیں ہوں گا, کارکن بھی آئیں گے. اچھا دیکھیں نا, تھریٹ ہے. بالکل. اچھا, یہ اسٹریٹ وے آپ نے ایک اس کو تھریٹ دی ہے. اچھا, دوسری طرف ابھی آپ جو پہلے بات کر رہے تھے نا کہ وزراء کی اور وزراء کو جو اور جو ان کے کیبنٹ کے لوگوں کو کہا گیا ہے, مجھے بتائیے آپ ذرا شیخ صاحب کی جو ہے ساری وہ اٹھا کے دیکھ لیں پریس کانفرنس جو ہیں جب وہ وزیر ریلوے تھے. سوائے ریلوے کے ہر چیز پہ بولے ہیں وہ. بالکل. کبھی نہیں بولیں گے کہ میں نے ریلوے میں یہ کر دیا یا میں نے یہ کرنا یا انہوں نے جب بھی آنا ہے انہوں نے آگے سیاست کی دھجیاں اڑانی ہے, اپنے مخالفوں کو انہوں نے لتاڑنا ہے, انہوں نے پتہ نہیں کیا. اور یہ وہی تھے, آپ کو یاد ہے, جلا دو, گرا دو, مار دو, یہ کر دو, وہ کر دو, آن دی ریکارڈ ہیں وہ باتیں ساری. خود کیا کرتے رہے ہیں. آج وزیر داخلہ بنے ہیں تو تقریباً سیم اسی طرح کی جو ہے ان کی بھی وہی والی لینگویج ہے جو اس وقت کے جو ہے ان کے وزیر داخلہ چودھری نثار صاحب ہوا کرتے تھے, وہ بھی اسی طرح کی لینگویج استعمال کیا کرتے تھے ان کے خلاف. سو یہ نتھا سنگھ اینڈ پریم سنگھ, ون نیم اینڈ سیم تھنگ. سیاستدان جب اپوزیشن میں ہوتا ہے تو اس کی بالکل معاملات ڈفرینٹ ہوتے ہیں. حکومت میں چلا جاتا ہے تو اس کی پرائرٹیز اور ہو جاتی ہیں. کل تک یہیں سے شروع کروں گا, یہاں پہ ایک مختصر سا مجھے وقفہ لینا ہے. ناظرین, پروگرام جاری ہے, لیتے ہیں ایک شارٹ بریک, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. خبروں اور تجزیوں کا سلسلہ جاری ہے اور یہ سلسلہ جہاں سے ٹوٹا تھا وہیں سے جوڑیں گے. بلکہ احمد سر کا وہی جملہ مجھے بڑا, نتھا سنگھ اینڈ پریم سنگھ, ون نیم اینڈ سیم تھنگ, تو میں چاہوں گا وہیں سے جوڑیں جی یہ صورتحال. تو بات یہ ہے کہ میں جو عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک ہی ہے, یہ ایک ہی تھالی کے چٹھے بٹے ہیں اس ملک کے اندر. دیکھیں رانا صاحب, ہم نے آپ ان کو ذرا اٹھا کے دیکھ لیں, آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے عہد میں کیا کیا ہے. اور جو دوسری بات جو کہہ رہے تھے نا کہ جی ہو سکتا ہے کہ یہ خود سے وہ چلے جائیں یا خود سے وہ کر دیں یا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, یا ان کی اسمبلیاں کس طرح سے جو ہے وہ ڈیزالو ہو جائیں گی, یا مڈ ٹرم جو ہے وہ الیکشن میں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے.
मिड टर्म की पाकिस्तान की रवायत हमेशा से रही है। आप पीपल्स पार्टी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो है 85 के बाद जुनेजो को आपने जो है ज़ियाउल हक के दौर में जुनेजो को आपने घर भेजा, आपने जो है वो उसके बाद आप देखें कि पीपल्स पार्टी आती है, पीपल्स पार्टी को जो है गुलाम रज़ा खान ने जो है उठा के घर भेज दिया बेनज़ीर भुट्टो को। फिर उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो अगली दफ़ा आई तो उसने अपना प्रेसिडेंट ले आई लगारी साहब को, ठीक है, फ़ारूक लगारी को। फ़ारूक लगारी ने अपनी उसको फिर चलता किया। अच्छा, गुलाम इसहाक खान ने 2 असम्बलियाँ तोड़ी हैं, ना सिर्फ ये कि पीपल्स पार्टी की बल्कि अपने ही लोगों की, वो जो इन्हीं मियाँ साहब की जो है असम्बली, इनकी भी उन्होंने घर भेजी हुई है, ठीक है। फिर आप देखें कि लगारी साहब ने भी 2 असम्बलियाँ तोड़ी, इनको भी उन्होंने घर भेजा और उसके बाद जो है तो आप पाकिस्तान की तारीख जो है वो मिड टर्म इलेक्शन की रही है। सो अभी भी अगर मिड टर्म इलेक्शन हो जाते हैं तो ये कोई अनहोनी बात नहीं होगी। मिड टर्म इलेक्शन और ये मामला तो हुकूमत का हो गया, तो ये ये जो सगीर साहब कौन तोड़ेगा असम्बलियां, कौन तोड़ेगा इस वक्त? वज़ीर आज़म ही तोड़ सकते हैं ना। देखिए मैं आप खान साहब की उससे बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि इमरान खान के अंदर और कुछ है या नहीं है, उसको चीज़ें जो हैं वो ख़राब करनी बड़ी अच्छी तरह आती हैं। वो इस किस्म की चीज़ है कि वो ना खेलेगा ना खेलने देगा, उसको लगेगा कि अगर चीज़ें जा रही हैं मेरे हाथ से भी तो फिर किसी के भी हाथ में नहीं आएंगी, वो पूरे सिस्टम को तलपट कर देगा। मेरा सवाल तो ये है कि जो जुमला फजलुर रहमान कर रहे हैं वो भी तो कहीं ना कहीं एक आमरीत का कॉन्सेप्ट ही दे रहे हैं। Obviously. वो कहते हैं कि हम दबाव कबूल नहीं करते, दबाव डालते हैं, एक जुमला। सेकंड उन्होंने बोला जो सवालनामा हमें भेजा गया है ना वो किरदार कुशी है, हम सब मिलकर उसका जवाब देंगे। तो ठीक है, आप जवाब दे हैं, आपको देना चाहिए ना। तो ये जो और वो जो डालते हैं राणा साहब, ये जो स्टेज पे खड़े होके रोज क्या करते हैं, ये भी तो किरदार कशी करते हैं ना। पाकिस्तान के अंदर नॉर्म्स, वैल्यूज, कस्टम्स, वो जो है ना, जो एक पॉलिटिकल जो होती है वो बड़ी मालूम हो गई हुई है। मैं बताऊं इन सबको जो है अभी एक नेशनल कंसेंसस की ज़रूरत है। मुल्क जो है वो बड़ी बारीक और बड़ी ही हसास जो है वो सूरत हाल से गुजर रहा है। और अभी जैसे उन्होंने फैज साहब ने भी कहा कि आप देखें ना कि हम जान छुड़ा ली थी इस मुल्क के अंदर से जो है वो धमाकों से, और फिर ये धमाके जो है हमारे सर पे आके नाच रहे हैं, फिर जो है ये हमारे लिए जो है वो मसाइल का बायस बन रहे हैं। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है वो आज भी जो है वो शहादतों की जो है वो दास्तान जो है वो रकम करती चली जा रही है, वो शहीद होते चले जा रहे हैं। तो आप कम से कम खुदा का नाम लें कि अपने इस लड़ाई के अंदर, ये जो सियासतदानों की लड़ाई है वो बात किसी हद तक ठीक है कि ये लड़ाई इनकी हुकूमत से नहीं है, ये लड़ाई इनकी नैब से है। लेकिन मुसीबत ये है कि उनको लगता है कि नैब जो है उसको, उसके सारे के सारे जो हैं वो टांडे जो हैं वो जाके खान साहब के हाथ में, और खान साहब चाहें तो उसको जो है थोड़ा बहुत मरोड़ के जो है वो मामला को ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए जो है वो खान साहब को प्रेशराइज कर रहे हैं। अब खान कितना प्रेशराइज होता है कितना नहीं होता। लेकिन आखिरी बात मैं आपको बता दूं राना साहब, बात ये है कि चीज़ें अक्रॉस दी बोर्ड होनी चाहिए। या आप अपने बंदों को भी उठा के नैब के हवाले करें या फिर उनको भी रिलीफ दे दें। अगर उनको रिलीफ नहीं दे सकते तो फिर साबित करें कि ये क्रॉस द बोर्ड हो रहा है, इसके अंदर किसी के साथ ज्यादती नहीं हो रही। सही, चलें, अच्छा सवाल है। लेकिन मैं चलता हूँ ज़रा फैज सर की जानब। फैज सर, पहले एक तो मैं ये चाहूँगा कि आपके हवाले से जो बात हुई थी तो आपने पीपल्स पार्टी का नाम लिया, तो उस पर वाज़ेह तौर पे अहमद सगीर साहब ने बताया कि उनकी ज़ात के साथ बहुत सारे अच्छे टाइटल्स भी जुड़े हुए हैं। एक तो मैं चाहूँगा कि उस पर अगर आप तबसरा करना चाहें तो ज़रूर करें। दूसरा ये है कि मौलाना फजलुर रहमान का बयान वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि हम दबाव कबूल नहीं करते, हम दबाव डालते हैं, और साथ में कहते हैं कि जो भी हमें सवालनामा भेजा गया है वो हमारी किरदार कुशी है और हम सब मिलकर जवाब देंगे। इस बयान को कैसे देख रहे हैं? मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब पहले देता हूं, फिर हमारे सगीर साहब ने जो बात की उस पर आऊंगा। देखिए, इस पूरे वाकये के, इस पूरे जो गेम के जो सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब। वो नोवेयर होके रह गए थे। वाकमीन तहरीक, इन सब की मजबूरियों ने उनको बिल्कुल फ्रंट एंड सेंटर लाके खड़ा कर दिया है, और ही इज डूइंग नथिंग बट एंजॉयिंग द सिचुएशन एंड एंजॉयिंग हिमसेल्फ। वो पूरे के पूरे सारे मजे। आपका ये जुमला मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि ही इज डूइंग नथिंग बट एंजॉयिंग हिमसेल्फ, क्योंकि उनको कुछ, उनके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, उनके पास गेन ही गेन कर रहे हैं। वो दिन रात टीवी स्टेशन पर बैठे हैं, मैं और आप भी बैठ के उनके बारे में बात कर रहे हैं। वो एक जुमला छोड़ दें, हम जनाब 10-10 मिनट उस पर गुफ्तगू करते हैं। तो ये इनका गेम प्लान है, और ज़ाहिर है उनके लिए, और ये हमारे लिए शर्म की बात है। ये वही लोग हैं, देखिए हमारे जैसे सगीर साहब ने बिल्कुल सही कहा, एक ही थैली के चट्टे बट्टे, या उसको थोड़ा सा और अगर वो, खैर मैं चलिए उस मुहावरे को नहीं कहता, लेकिन बात दरअसल ये है कि ये वही लोग हैं ना जिन्होंने इनका नाम कुछ और भी रखा हुआ था, मौलाना डीजल, मौलाना पेट्रोल, क्या क्या और भी दूसरे नामों से। इन्हीं की अपनी इस अपोजिशन के लोग जो हैं वही इनको ये अलकाबात से नवाजते थे पहले। तो ये उनका तो बहरहाल फायदा है, और वो बहुत अच्छा वक्त गुजार रहे हैं। वो हर चीज कुछ ना कुछ हासिल ही कर रहे हैं इस पूरे प्रोसेस से, और उनको आइंदा इससे बहुत कुछ और भी मजीद फायदे होंगे, और अपना वो वेट
بڑھاتے رہیں گے, اپنا وزن بڑھاتے رہیں گے. اچھا, اب دوسری بات جو کہ ظفیر صاحب نے پیپلز پارٹی کے حوالے سے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی ایک بہت اہم جماعت ہے اور رہی ہے, اور اس کے کریڈٹ پر بہت سی چیزیں ہیں, اور انہوں نے باقاعدہ سالڈ جو اچیومنٹس ہیں, کنٹریبیوشنس ہیں پالیٹکس میں اور ہماری نیشنل پالیٹی میں, وہ کی ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی کمزوریوں کو نظر انداز کر دیں. اور وہ اس وقت جو پارٹی کا حال ہے, اب دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سندھ کی طرف آپ جائیے, پنجاب سے اس کا صفایا ہو گیا. آپ نے بجائے ارشاد فرمایا کہ پنجاب میں چونکہ معاملات ڈفرنٹ ہیں پالیٹکس کی, اس وجہ سے وہ وہاں, لیکن یہی پارٹی پنجاب میں بنی تھی اور اسی پارٹی کو پنجاب ہی آگے لے کے آیا تھا. برادریاں اور اس وقت بھی ہماری ساری جو کاسٹ سسٹم اس وقت بھی وہاں تھا, موجود تھا, نسل پرستی ہماری پہلے بھی موجود تھی, سب کچھ. لیکن اس کے باوجود بھٹو صاحب کی یہ پارٹی نہ صرف وہاں بنی لاہور میں, بلکہ وہیں سے اس نے اقتدار حاصل کیا. لیکن اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے جو محترمہ بے نظیر بھٹو جب تشریف لائی تھی تو لاہور میں جو ان کا استقبال ہوا تھا, اور پھر اس کے بعد دوبارہ جو اقتدار میں آئی تو ان کو کس قدر جو پنجاب سے وہ ایک سپورٹ ملی. لیکن آج وہ حالت نہیں ہے. تو یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ایسا کیوں ہے. وہ تمام برادریاں, وہ تمام گروپس جو پہلے ووٹ دیتے آئے ہیں پیپلز پارٹی کو, وہ اب کیوں نہیں دے رہے, نمبر ون. نمبر ٹو یہ کہ خود ان کا جو اپنا ایک حلقہ ہے مخصوص, اور وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ صرف اس وجہ سے آپ جانتے ہیں ان کی مخصوص پالیٹکس کی وجہ سے کہ سندھ اور ان کی ایسی زبردست گرفت ہے کہ وہاں پر کوئی دوسری پارٹی آگے بڑھنے کا یا روٹس اپنی جڑیں جمانے کا سوچ بھی نہیں سکتی. لیکن سندھ کا جو حال کیا ہوا ہے انہوں نے تمام بڑے شہروں سمیت, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو ان کی تمام تر کنٹریبیوشنز کو ایکنالج کرتے ہوئے اگر آپ ان کی کمزوریوں پر کو بھی تھوڑا سا انالائز کریں تو وہ انہی کے لیے بہتر ہے, پارٹی کے لیے بہتر ہے. اور جیسے میں نے آپ سے جو عرض کیا, بیسیکلی بات یہی ہے کہ مجھے بلاول صاحب, ظاہر ہے دیکھیے بلاول صاحب فوری طور پر تو وزیر اعظم نہیں بن سکتے, ظاہر ہے, لیکن ان کا الٹیمیٹ جو ایم ہے, آبجیکٹو, اور آصف علی زرداری کا جو ایم ہے وہ یہی ہے کہ بلاول کو وزیر اعظم بنوایا جائے. تو اس کے لیے ابھی سے ان کا ایک پروفائل بلڈ کیا جا رہا ہے, ان کی پریکٹس ہو رہی ہے, ان کا ایک انداز خطابت ڈیولپ کیا جا رہا ہے. اور یہی کہیں نہ کہیں نون لیگ کی جانب بھی ایسی ہی صورتحال نہیں ہے, یعنی وہ بلڈ کیا جا رہا ہے ان کا کرائٹیریا مریم نواز جی کا. بالکل وہی, بالکل میں نے وہی عرض کیا آپ سے کہ یہ تیاری ہو رہی ہے انتخابات کی, جو بھی انتخابات جب ہوں گے. ہمارے دوست صغیر صاحب نے درست فرمایا کہ عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں اگر ان پر بہت زیادہ پریشر آ جائے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ صرف پریشر, کیونکہ وہ جس انداز سے ان کا جو اس وقت جو باڈی لینگویج ہے وہ اس پہ بہت خوش ہیں کہ وزیر اعظم کا ٹائٹل ان کے ساتھ ہے, اور اس وقت ان کے پاس اوپر سے اداروں کا, اسٹیبلشمنٹ کا وہ پریشر نہیں ہے ان پر جو کہ ان کو کوئی ایک وہ پریشر کیا, وہ تو واضح کہتے ہیں کہ ایک پیج پر ہیں لینے پر پش کرے. وہ ایسے تو ابھی مجھے نہیں لگتا کہ الیکشنز ہوں گے, یہ لوگوں کا ایک نیٹ پریکٹس ہے, ہماری پوزیشن کی یہ ٹھیک ہے. جاری رہے فیصل میں ذرا گی, آگے بڑھتا ہوں کیونکہ وقت میرے پاس محدود ہے, اور صاحب اپنا فائدہ اٹھا رہے ہیں. صحیح. اب جو صورتحال ہے, جو خبر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, جو لیڈنگ سٹوری ہے اخبارات کا حصہ ہے, بلکہ وہ لیڈنگ سٹوری کیا ہے, وہ لیڈنگ پرابلم ہے عوام کے لیے, اور وہ ہے مہنگائی. لیکن اس مہنگائی کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بجلی کا ایک اور جھٹکا لگنے والا ہے عوام کو, بلکہ لگ چکا ہے, اور یہ جو ہے نا فی یونٹ قیمت 18 پیسے ہو چکی ہے, یعنی 18 پیسے اضافہ کر دیا گیا ہے. ٹیرف 13 روپے 53 پیسے ہو گیا, اور 300 یونٹ ماہانہ سے زائد بجلی کے استعمال پر 3 پیسے اضافی چارج ہوں گے. تو اگر یہ ایک دم سے چپکے یہ جو صورتحال بڑھتی جا رہی ہے, عوام پہ اتنا بوجھ پڑ رہا ہے, اس کا کون ذمہ دار ہے اور کہاں جائے گی عوام؟ رانا صاحب ان کی اپنی نالائکی ہے. جب آپ بجلی جو ہے وہ آپ فرنس آئل سے بنائیں گے, جب آپ نے ایل این جی کا جو ہے آپ نے دیکھیں نا, ابھی بڈ جو ہے وہ کل اناؤنس ہوئی ہے, وہ کہاں پہ جا کے جو ہے وہ آپ نے کیا ہے, فروری کی بڈ جو ہے. صورتحال یہ تھی کہ دنیا جو ہے وہ بند پڑی ہوئی ہے, لوگ منتیں کر رہے تھے کہ آپ ہم سے پیٹرول لے لیں, سستا پیٹرول, ایون نیگیٹو میں مل رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ پیٹرول لیں اور ہم سے پیسے بھی لے لیں, ٹھیک ہے, اور آپ نے پیٹرول نہیں لیا. لوگ کہہ رہے تھے جب پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ایل این جی جو ہے وہ فری کمپوز تھی نا, سوسائٹی ہر چیز بند پڑی ہوئی تھی, کرونا نے ہر چیز کو انہوں نے تلپٹ کر دیا ہوا تھا, اور آپ سر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. سو ان کی نالائکیاں ہیں, اب ان کی نالائکیاں جو ہے وہ ان کے آڑے آ رہی ہیں. آپ مہنگا, آپ جب تیل سے آپ بجلی بنائیں گے, آپ کو جو یونٹ جو ہے وہ آپ دیکھیں ذرا پچھلے سال کی اٹھا کے, جنوری, فروری, مارچ, مئی, ستمبر, قدغن نہیں رکھنے کے حق میں,
لیکن آپ نے جس طرح پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا ہے نا، تو میں ذاتی طور پہ یہ چاہوں گا آپ غفلت کہہ لیں، لفظ نالائق نہ استعمال کریں، آپ غفلت کہہ لیں کہ ٹھیک نہیں ہے، دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں، لیکن عام آدمی واقعی پس گیا۔ رانا صاحب میں بتاؤں یہ نالائکی ہی ہے، اس لیے کہ اس کی کاسٹ آپ اور میں پے کر رہے ہیں۔ بالکل، جب میں حق حلال کما کے اور میں مہنگی بجلی جو ہے، اب دیکھیں 13 روپے 35 پیسے سے 13 روپے 53 پیسے، میں کیوں بھی بجلی کا بل، انہوں نے بل جلائے تھے نا، بالکل جی، وہ بل جلائے تھے نا، یاد ہے نا آپ کو، خان صاحب نے پکڑ کے آگ لگائی تھی یوں لائٹر پہ جناب، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں ایسے بل کو جو ہے وہ نہیں دوں گا، ٹھیک ہے ہم نہیں بل پے کریں گے، اور وہ کہتے تھے کہ ایسے یہ جو جب بل بڑھائے جاتے ہیں تو یہ حکمرانوں کی جیب میں پیسہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ جب جو ہے تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو یہ حکمرانوں کی جیب میں پیسہ جاتا ہے اور حکمران کرپٹ ہوتے ہیں۔ تو آج پھر ہم کس کو کہیں کہ کون کرپٹ ہے اور کون نالائق ہے؟ تو پھر ہمیں نالائق تو کہنے دیں نا۔ جی جی بہتر ضرور بولیں۔ وزیر اعظم نے خود ایڈمٹ کیا نا کہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا معیشت کا، ہمیں تو ایک سال تک ہی نہیں معلوم تھا کہ ہو کیا رہا ہے ملک میں، تو ان کو ابھی بھی نہیں پتا، ان کو ابھی بھی نہیں پتا۔ اور رانا صاحب میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، ان کو آپ یہ دیکھیں، یہ کوئی انٹرنشپ نہیں ہے کہ یہ آپ نے 6 مہینے کے لیے ایک کو لے آیا ہے، 5 سال کے لیے ایک کو لے آیا پھر آگے لے آئے، یہاں پہ تو انٹرنشپ لگی ہوئی ہے نا، باریاں لگی ہوئی ہیں، تو آپ نے ایک بندے وہ فیصل پاور سیکٹر میں واضح طور پہ انہوں نے بولا کہ 1.5 سال تک تو پتہ ہی نہیں چلا کیا صورتحال ہے، کیا ہو رہا ہے، اور اسی حوالے سے تو صغیر صاحب نالائق کہہ رہے ہیں تو اس پر آپ کو کیوں اعتراض ہو رہا ہے میرے؟ نہیں میں نے وہ واضح کر دیا کہ لفظ پہ یا قدغن میں کوئی نہیں لگا رہا، لیکن اعتراض مجھے اس لیے ہے کہ انہوں نے بہت سپورٹ کیا، فیصل یہ میرے پروگرام کا حصہ رہے اور انہوں نے ایسے ایسے جملے بھی بولے، اس وقت مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ شاید یہ خود سے کریشن ہے ان کی۔ بالکل صحیح کر رہے ہیں، صغیر بھائی کو بھی جواب دینا پڑے گا کہ بھائی آپ نے کیوں اتنا آگے بڑھ کر ان لوگوں کو سپورٹ کیا تھا۔ نہیں میرے خیال میں وہ جواب نہیں بھی دیتے تو صرف لفظوں کا استعمال ان کا بتا رہا ہے، جس طرح حکومت کے لہجے اور انداز بدلتے ہیں نا، اسی طرح میرے خیال میں شاید وہ وٹیریز میں شامل ہیں، یہ تو فدائی اور شدائی تھے پی ٹی آئی کے، ان کے لہجے بھی اسی لیے شاید بدل گئے ہیں۔ اچھی بات ہے کہ رجوع کرنا اچھی بات ہے اپنی۔ دیکھیں صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے، ہم بھول گئے تھے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ جو کچھ جن صاحب کو یا جس پارٹی کو ہم ووٹ دینے جا رہے ہیں، جس کو ہم سپورٹ کرنے دینے جا رہے ہیں، یہ کل کو ہمارے ہی گلے پڑ جائے گی۔ کہ حکومتی اراکین کے حوالے سے کوئی بھولا ہے یا اس کے کوئی واپسی کے چانس ہیں وہ صبح کی شام کے کانسیپٹ میں؟ نہیں دیکھیے، میں عمران خان صاحب نے جو باتیں کی نا، میں تھوڑی سی اگر آپ ایک منٹ دیں عمران خان صاحب، بلکہ اسی میں شامل بھی یہ بھی کر لینا کہ یہ جو اضافہ کیا ہے 18 پیسے کا اور عوام جو بھگتے گی۔ نہیں دوستو دیکھیے، وہ جو ساری باتیں آپ نے کہی، اس میں یہی ایک ان کا جو کہتے ہیں نا، ان کا جو واٹر لو ہے وہ یہی ثابت ہوا، گرانی۔ یہ اپوزیشن کچھ بھی شور کرتی رہے، خود اپوزیشن بھی اچھی طرح جانتی، جیسے میں نے آپ سے اس سے پہلے کیا کہ ان کی نیٹ پریکٹس ہے، سب اپنے اپنے فائدے اٹھا رہے ہیں، سب اپنے اپنے آئندہ اپنے آپ کو تیاری کر رہے ہیں اپنی لیڈرشپ کی اور اپنے اپنے مقاصد حاصل کرنے کی آگے جا کر، ناٹ رائٹ ناؤ۔ لیکن اگر وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب اگر ان کی حکومت گرتی ہے تو اس کی واحد وجہ گرانی ہوگی، جب لوگ واقعی اس نہج پر پہنچ جائیں گے کہ وہ باہر نکلنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہ ہو، تو پھر آپ دیکھیں گے وہ ضرور ایک بہت بڑی تبدیلی لا سکتا ہے وہ واقعہ۔ لیکن دیکھیے عوام بیچارے، مسئلہ وہی ہے کہ اتنے کمزور اور اتنے نحیف ہو چکے ہیں اور اتنے اپنے معاملات میں اتنے وہ کیا کہنا چاہیے کہ غلطہ و پیچا ہیں کہ کوئی بھی اس وقت نہیں نکل سکتا باہر۔ بہت یہ لوگ بھی کوشش کر آ کے لے آتے ہیں، غریب ہے، غریب بیچارہ کیا کرے گا؟ اگر اس کو ٹھیک ہے ایک بریانی کی پلیٹ دلا کے اگر آپ دے کر بلا لیں تو وہ آ جائے گا، لیکن نہیں لگتا مجھے کہ ایون عوام میں بھی اس گرانی برداشت۔ یہاں پہ میں ایک چیز عرض کروں گا، دیکھیں مارکس نے ایک بات کی تھی، اس نے کہا کہ کوئی ایک پیسہ جو ہوتا ہے نا وہ کسی بھی سوسائٹی کو، کسی بھی سماج کو، کسی بھی معاشرے کو پھاڑ دیتا ہے۔ اچھا اس کی ایگزامپل میں یوں وہ کرتا ہوں کہ آپ ایک اونٹ لے لیں، اونٹ کے اوپر وزن ڈالتے جائیں اور پھر آپ ایک تنکا اٹھا کے اس پہ رکھیں اور وہ بیٹھ جائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تنکا بہت بھاری تھا، اصل میں اس کی قوت برداشت جواب دے گئی تھی۔ تو جب سوسائٹی کی قوت برداشت جواب دے جاتی تو پھر کوئی ایک پیسہ ہی قیمت بڑھتی ہے اور وہ یوں کر کے لوگ نکل آتے ہیں۔ دیکھیے آپ نے بالکل درست مثال دی، اونٹ بیٹھ جائے گا، بھاگے گا نہیں، کچھ نہیں کرے گا، بیٹھ جائے گا، اور وہی ہمارے عوام کے ساتھ ہو رہا ہے کہ کرش ہو جائیں گے، بیٹھ رہے ہیں، کرش ہو رہے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ نہیں تو میرا ایک سوال ضمن ہی ہے، تو پھر ایسی صورتحال میں یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ ان کی کرپشن کے اعلان یا ایسے حکم احکام جاری کیے جا رہے ہیں کہ جی ان کے بارے میں بولا جائے، تو کیا یہ اسموک سکرین ہے، اس کے پس پردہ کچھ یہی اپنی کارکردگی کو چھپانا ہے؟
ایک شور بپا کرنا ہے کہ تاکہ ان کی جو کمزوریاں ہیں، اور وہ کمزوریاں وہ ایک ایسا نہیں ہے کہ ایک فیبریکیٹڈ ہیں یا ان کو ایسی بنا صحیح دیا گیا ہے، مفروضہ نہیں ہے وہ. صحیح ظاہر ہے کرپشن ہوا ہے، اور آپ اس کو چاہے عدالت میں ثابت کریں نہ کریں، لیکن میں آپ صغیر صاحب سب جانتے ہیں صحیح کہ کرپشن ہوا ہے، کرپشن کیا گیا ہے، اور ان کو اس کا جواب دینا ہوگا. فیصل بہت لیکن محدود وقت ہے میرے پاس. میں آخری کویشچن ضرور کرنا چاہتا ہوں احمد صاحب پہلے آپ سے کہ کرونا کے حوالے سے بڑی شدت اختیار کر گئی دوسری لہر، اور ہمیں تو بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں؟ مزید 50 سے زائد جانے جا چکی کل بھی. میں ایسی ایک مجھے صرف 30 سیکنڈ دے دیں جی جی آپ نے کہا نا کہ اپنی کمزوریوں کو چھپانا، بلکہ نہیں، اپنی کارکردگی کو دکھانا باتیں کر کے. یہ باتوں کی کارکردگی دکھانا چاہتے ہیں. اچھا دوسرا کرونا. دیکھیں کرونا آبویسلی ایک اس کی جو دوسری لہر ہے میں آپ کو بتاؤں یہ زیادہ شدید ہے، اور ہم اس کو ابھی تک سیریس نہیں لے رہے. اور نہ سیریس لینے کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کیسز کتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں. اور نہ صرف کیسز بڑھ رہے ہیں بلکہ آپ کی جو ہے جو مورٹیلٹی ریٹ ہے، جو آپ کی ڈیتھ ٹول ہے، یہ بھی آپ کا انکریز ہوتا چلا جا رہا ہے. ہوتا پتہ کیا، ہر ہفتے میں ایک دن ایسا آتا ہے جب آپ کا 111 109 اور 100+ جو ہے وہ لوگ چلے جاتے ہیں. اچھا پھر واپس آ جاتے ہیں. یہ یکدم جو بڑھتا ہے نا، تو یہ وہ لوگ ہیں جو وینٹیلیٹر پہ جاتے ہیں. اور پھر جب وینٹیلیٹر پہ مطلب کہ آپ کو پتہ ہے کہ وینٹیلیٹر پہ جا کے کون واپس آتا ہے؟ بہت مشکل ہوتا ہے، بہت ہی کم ہے کہ کوئی جو ہے وہ بچ جائے. سو وہ وینٹیلیٹر والے جس دن بڑھتے ہیں نا، وہ والے 8 10 15 20 50 کا جو فگر ایڈ ہوتا ہے، تو آپ کا 50 60 70 نارمل جو آپ کا 80 90 تک جا رہا ہوتا ہے، وہ یکدم آپ کا انکریز کر جاتا ہے. سو ابھی آپ کو اس وقت جو صورتحال ہے کہ آپ کے پاس پاکستان کے اندر وینٹیلیٹر نہیں ہے. یہ کل تک کی رپورٹ ہے. سو ہمیں اگر ابھی بھی ہوش کے ناخن نہ لیے تو میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں جنوری کے اندر بہت زیادہ لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. یہ نہ ہو کہ یہاں پہ ٹرک آئیں اور لوگوں کو لے جائیں. تو یہ جو تم طرق سے کی جانے والی باتیں ہیں، یہ حفظان صحت پہ بھی اپلائی ہوں گی؟ دیکھیں جس کی ہدایات جاری کی گئی، ہدایات انہوں نے جو ہے مجھے بتائیں، ریاست جو ہے ریاست کی ریٹ ہوتی ہے. یہ تو اپنی ریٹ چیلنج ہی ابھی تک جو ہے ان کی ریٹ ہی ہمیں ہر کوئی اٹھ کے چیلنج کر رہا ہے. انہوں نے کیا کیا ہے جی؟ اور یہ ہم جلسہ نہیں ہونے دیں گے. ٹھیک ہے جی، جلسہ ہونے دیں گے جی. جی ہم قاسم باغ میں نہیں ہونے دیں گے تو جو ہم جی وہ ادھر کرنے دیں گے جی. اچھا جی ہم فلانے نہیں کرنے دیں گے. اور یار آپ کس قسم کی حکومت ہے یار؟ آپ ان کو کہیں کہ نہیں کر سکتے. جی جی اور وہ وینٹیلیٹرز کہاں گئے جو پاکستان، ہمارے فواد حسین چودھری صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان خود سے بنانے وہ سر خلا میں چلے گئے. خلا میں وہ کیا کہاں گئے، وہ کدھر گئے دعوے؟ وہ خلا میں چلے گئے. ہم نے تعریف کسی کی. کو ابھی ہمارا آخری جملہ میں آپ سے ضرور چاہوں گا کیونکہ میرے پاس بڑا محدود وقت ہے کہ کورونا کے حوالے سے، اور آپ تو بہت سارے مسائل کا شکار ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے بھی، وہ جو امریکہ کی جو صورتحال ہے، 3,32,000 لوگ اس وقت تک ہلاک ہو چکے ہیں، اور بہت برے حالات ہیں اس وقت یہاں. اکانومی کے بہت برے حالات ہیں. ابھی دوبارہ ایک نیا پیکیج جنہوں نے اسٹیمولس پیکیج پھر منظور کیا ہے. تو اس کو میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں، پاکستان کو کیا کہیں گے، پاکستانی عوام کو کیا کہیں گے، حکومت کو کیا کہیں گے؟ اس کو سیریس لیجیے، بہت سیریس لیجیے. دیکھیے جب بھی میں فیس بک کھولتا ہوں تو سب سے پہلے جو ہے نا، سوائے اموات کے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، بہت ہی صحیح، یعنی یہ سیریس لینا ہوگا، احتیاطی تدابیر اپنانا ہوں گے. فیصل آپ کی شرکت وقت اور تجزیے کا بہت شکریہ. احمد صغیر صاحب آپ کی آمد کا شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.